وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید کے دوران پیش آنے والے تجربات نے انہیں جیل اصلاحات کی جانب خصوصی توجہ دینے پر مجبور کیا۔ جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 45 جیلیں موجود ہیں، جن کی مجموعی گنجائش تقریباً 39,000 قیدیوں کی ہے، تاہم اس وقت 70,000 سے زائد قیدی وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قید کے دوران انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان تجربات نے جیلوں میں موجود قیدیوں کے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق صوبائی حکومت نے جیلوں میں سہولیات کی بہتری، صحت، صفائی اور دیگر بنیادی ضروریات سے متعلق متعدد اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی فلاح اور بحالی کے لیے اصلاحاتی اقدامات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کو بنجر زمین میں تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور پاکستان ہر قسم کے خطرات کا مؤثر جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پانی سے متعلق معاملات پر پاکستان مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پانی کا مسئلہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس حوالے سے ملک کا ایک واضح قومی موقف موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑے علاقائی معاملات میں چین کی شرکت مثبت پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا حامی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا میں بامانی، تعمیری اور نتیجہ خیز سفارتی روابط کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور جنید انور چودھری نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان کے میری ٹائم سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحری معیشت میں موجود مواقع دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو نئی جہت دے سکتے ہیں۔ استنبول میری ٹائم سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر بحری شعبے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داری اور مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گرین شپنگ اور بلیو اکانومی مستقبل کی عالمی بحری تجارت کے اہم ستون ہیں اور پاکستان ان شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی اہمیت کے باعث جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور بحر ہند کے درمیان ایک اہم تجارتی گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنید انور چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت بندرگاہوں، لاجسٹکس اور بحری تجارت کے شعبوں میں جدید اصلاحات کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی پولیس اور پاکستان آئی بینک سوسائٹی PABS اسپتال کے درمیان پولیس افسران، جوانوں، ریٹائرڈ اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوئی، جس میں ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان اور PABS اسپتال کے صدر قاضی ساجد علی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت کراچی پولیس کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو اسپتال میں مختلف طبی خدمات مفت یا رعایتی بنیادوں پر فراہم کی جائیں گی۔ ان سہولیات میں آنکھوں کے علاج، امراض قلب، ذیابیطس، دانتوں کے امراض، منہ کے کینسر اور بریسٹ کینسر کی سرجری سمیت دیگر طبی خدمات شامل ہیں۔ حکام کے مطابق یہ اقدام پولیس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو بہتر اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وینزویلا کی عبوری صدر روڈریگز کے مطابق حالیہ تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2600 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ متاثرہ ریاست لاگویرا میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا، جبکہ 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ عبوری صدر کا کہنا ہے کہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے اور امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ IMF کے تعاون سے $20 کروڑ کا تعمیر نو فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ عالمی بینک اور دیگر اداروں نے بھی مالی معاونت کی پیشکش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق زلزلوں میں 11,000 افراد زخمی، 44,000 سے زائد لاپتہ ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے اغوا کی گئی ہالینڈ اور وینزویلا سے تعلق رکھنے والی 2 غیر ملکی خواتین کو بازیاب کرا لیا گیا، جبکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم اور دونوں خواتین کے درمیان بیرون ملک کاروباری شراکت داری موجود تھی، جس کے بعد خواتین کو پاکستان بلایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین کے اہل خانہ کی جانب سے اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی شروع کی اور مختصر وقت میں دونوں خواتین کو بازیاب کرا لیا۔ بازیاب کرائی گئی خواتین کو کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا، جہاں ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بلوچستان کے ضلع زوب میں ایک مسافر بس کھائی میں گرنے سے
خواتین اور بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ زوب کے علاقے داناسر میں پیش آیا، جہاں کوئٹہ سے پشاور جانے والی بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بس کے بریک فیل ہونے کے باعث یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے DHQ اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو اور امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں مکمل کر لیں، جبکہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں اسپین نے آسٹریا کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ لاس اینجلس میں کھیلے گئے میچ میں اسپین کی ٹیم نے ابتدا ہی سے کھیل پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور گیند پر 65% قبضہ برقرار رکھا۔ اسپین کی جانب سے اسکورنگ کا آغاز پہلے ہاف کے 36ویں منٹ میں اویرزا بال نے کیا، جس کے بعد ہسپانوی ٹیم نے میچ پر اپنی برتری قائم رکھی۔ وقفے کے بعد بھی اسپین نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور مزید گولز اسکور کر کے کامیابی کو یقینی بنایا، جبکہ آسٹریا کی ٹیم کوئی خاطر خواہ مزاحمت نہ کر سکی۔ میچ میں آسٹریا کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی اور اسپین نے بآسانی کامیابی حاصل کرتے ہوئے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مشرق وسطیٰ میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب ایک نئی اور بڑی علاقائی رقابت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ برطانوی جریدے اکنامسٹ کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک اب ایک دوسرے کو براہ راست سیکیورٹی خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ اسرائیل کو خاص طور پر شام میں ترکیہ کی بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی اور مصر، پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ انقرہ کے مضبوط ہوتے دفاعی تعلقات پر شدید تشویش ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکیہ کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کے ممکنہ فیصلے نے اسرائیلی حکام کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیلی سیاستدان ترکیہ کا نام بھی ایران کے ساتھ ایک ہی سانس میں لینے لگے ہیں، جس سے خطے میں ایک نیا جنگی محاذ ابھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے قائم مقام کمانڈر احمد واحدی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری حالیہ جنگ کے بعد پہلی مرتبہ عوامی سطح پر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ احران میں سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقدہ ایک اہم تقریب میں شریک ہوئے۔ واضح رہے کہ پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محمد پاکپور کی امریکی و اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد 1 مارچ 2026 کو احمد واحدی کو قائم مقام کمانڈر منتخب کیا گیا تھا اور وہ جنگ کے بعد سے اب تک خفیہ مقام پر تھے۔ اس وقت تہران میں شہید سپریم لیڈر کی تدفین کی تیاریاں عروج پر ہیں، جہاں ان کا جسد خاکی جنوبی تہران پہنچا دیا گیا ہے اور اعلیٰ حکام تعزیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ فرانس کے وزیر صحت نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں شدید گرمی کی لہر سے ایک ہفتے میں 2000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کی لہر کے باعث فرانس میں ہلاکتوں کی تعداد 2025 ہو گئی، تاہم یہ تعداد مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 12 سال سے زائد عمر کے افراد میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ ہفتے گرمی سے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کم از کم 3700 اموات ہوئیں۔ گزشتہ ہفتے شدید گرمی کے باعث بیلجیم میں 1200 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ ریکارڈ توڑ گرمی اور ہیٹ ویو سے نیدرلینڈز میں 480 اموات رپورٹ ہوئیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مالی سال 2022 سے تاحال بیرونی قرض نہیں بڑھا، جبکہ 2015 سے 2022 تک یہ قرض $6 ارب سالانہ بڑھ رہا تھا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025-26 کے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا، جبکہ زر مبادلہ ذخائر $5.5 ارب بڑھ کر $8.4 ارب ہو گئے ہیں اور $5 ارب کے واجبات بھی کم کیے ہیں۔ گورنر کے مطابق مالی سال 2026 میں ورکرز ترسیلات $31.5 ارب سے زیادہ ہوں گی اور ایکسپورٹس بڑھنے تک ان پر انحصار رہے گا۔ ان مثبت عوامل سے ملکی ریٹنگ بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کاہنا اور سرگودا جیسے دلخراش سانحات پر انہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ پیغام امن کمیٹی سے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ سانحہ کاہنا میں 14 معصوم بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے، لہٰذا والدین بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے سیکیورٹی کی تسلی لازمی کریں۔ انہوں نے سرگودا میں معصوم بچی کے قتل کو انتہائی دردناک قرار دیتے ہوئے سماجی مسائل کے تدارک کو اجتماعی ذمہ داری قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ صوبے میں تمام ادارے امن و امان کے لیے محنت کر رہے ہیں، جبکہ مارکہ حق کی عالمی کامیابی کا پورا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے ہیں، جہاں پہنچنے پر سینئر ایرانی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز
کل آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے میں شریک ہوں گے، جن کا جسد خاکی نماز جنازہ کے انتظامات کے لیے امام خمینی حسینیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کابینہ کے اہم اراکین کے ہمراہ ایران پہنچ چکے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری 2026 کو تہران میں حملہ کر کے آیت اللہ خامنہ ای کے کمپاؤنڈ کو تباہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایرانی سپریم لیڈر دیگر اہم شخصیات کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ پہلے 11 دن میں 2 لاکھ سے زائد افراد نے گھر بیٹھے حج رجسٹریشن مکمل کر لی ہے۔ وزارت حج کے مطابق 1,80,000 عازمین نے ویب پورٹل اور 24,000 نے موبائل ایپ سے رجسٹریشن مکمل کی، جبکہ 1,54,000 سے زائد نے سرکاری اور 49,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب سے 95,000، سندھ سے 63,000، خیبر پختونخوا سے 28,000 اور اسلام آباد سے 9,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے 5,500، آزاد کشمیر سے 1,200 اور گلگت بلتستان سے 600 عازمین نے رجسٹریشن مکمل کی ہے۔ عازمین حج میں مردوں کی تعداد 1,19,000 اور خواتین کی تعداد 84,500 ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔